Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. As you know students that due to COVID-19 all education institutes have been closed. So Kent public school system has decided to conduct online classes. Dear students, we are going to start our first lecture of English and the title is The Savior of Mankind. سیویئر کا مطلب ہوتا ہے نجات دہندہ یا نجات دلانے والا. مینکائنڈ کا مطلب ہوتا ہے بچے انسانیت. آل رائٹ, دا سیویئر آف مینکائنڈ, انسانیت کا نجات دہندہ. یہ لقب صرف اور صرف حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے کہا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ واحد ذات ہے جو پوری انسانیت کے لیے, پوری زندگی کے جتنے بھی یعنی کہ پہلو ہیں ان کے لیے رہنمائی بھی ہے اور نجات کا باعث بھی ہے. سو اسٹوڈینٹس کیپ یور لیڈ پینسلس ان یور ہینڈس, اور جو میں آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگس بتاؤں گی آپ نے ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو لیکچر کو دوبارہ ویری کیئرفلی سن لیجیے گا. اینڈ اف یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ سو آپ نے بیٹا اسکول کے جو گیون نمبر ہے اس پر میسج کر کے آپ نے گائیڈ لائن لے لینی ہے. آل رائٹ اسٹوڈینٹس, سو اب ہم اپنا لیسن جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. عربیہ از دا لینڈ آف انپیرللڈ چارم اینڈ بیوٹی. عرب کی سرزمین انپیرللڈ بے مثال چارم, سحر اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. وتھ اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس. ٹریکلیس کا مطلب ہے گمنام یا بے نشان, ڈیزرٹس مطلب صحرا, آف سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلوں کے, ان دا ڈیزلنگ ریس چمکدار یا چندھیا دینے والی شعائیں, آف دا ٹراپیکل سن تپتے ہوئے سورج کی. عرب کی سرزمین تپتے ہوئے سورج کی چمکدار شعاؤں میں, ریت کے ٹیلوں کے گمنام صحراؤں کی بے مثال سحر اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. اٹس اسٹیری اسکائی, اس کا تاروں بھرا آسمان, ہیز ایکسائٹیڈ جوش دلاتا ہے, ابھارتا ہے, دا امیجنیشن تصور یا خیال, آف پوئٹس شاعروں, اینڈ ٹریولرز اور مسافروں کے. اس کا ستاروں بھرا آسمان شاعروں اور مسافروں کے تصور کو یا خیال کو ابھارتا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ, یہ وہ سرزمین تھی, دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن, جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ, شہر مکہ میں, وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی, جو بحیرہ احمر سے 50 میل کی دوری پر ہے. اسٹوڈینٹس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ڈائلاگ باکس میں ایک کویسچن ہے, ویئر از مکہ سچویٹڈ, کہ مکہ کہاں واقع ہے. آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں, مکہ از سچویٹڈ اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی. آل رائٹ اسٹوڈینٹس, دا عربس possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب کے لوگوں کو possess نوازا گیا تھا a remarkable memory, شاندار یادداشت سے, and were an eloquent people, اور وہ فصیح زبان والے لوگ تھے. فصیح زبان یا فصاحت والے لوگ ان کو کہا جاتا ہے جن کو اپنی لینگویج پر, اپنی زبان پر پورا عبور ہو. رائٹ, their eloquence, ان کی فصاحت, and memory اور یادداشت, found expression کا تاثر ملتا ہے in their poetry, ان کی فصاحت اور یادداشت کا تاثر ان کی شاعری میں ملتا ہے. Every year a fair was held for poetical competitions at Akkaz. ہر سال عکاظ کے بازار میں شاعری مقابلوں کا ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. It is narrated, یہ بیان کیا جاتا ہے, that حماد said to کیلف ولید بن یزید, کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, I can recite to you. recite کا مطلب ہے پڑھ کے سنانا. For each letter, ہر حرف سے, of alphabet, حروف تہجی کے, میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے پڑھ کر سنا سکتا ہوں 100 long poems, 100 لمبی نظمیں, without taking into account short pieces. taking into account کا مطلب ہے شمار کیے بغیر, short pieces مختصر نظموں کو, and all of that, اور وہ سب کی سب, was composed ترتیب دی گئی, exclusively خاص طور پر, by poets شاعروں کی طرف سے, before the promulgation of Islam, اسلام کی تبلیغ سے پہلے.
It is no small wonder, یہ کم حیرانگی کی بات نہیں, that اللہ Almighty کہ اللہ قادر مطلق choose the Arabic language, انتخاب کیا عربی زبان کا, for his final dispensation. His capital H میں مراد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, final dispensation آخری پیغام, and the preservation اور حفاظت of his word. اب یہاں his کا H کیپٹل ہے, word کا W کیپٹل ہے, تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ his word اللہ تعالیٰ کے آخری احکام کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. یہ کم حیرانگی کی بات نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے پیغام, آخری پیغام اور اپنے احکام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. یہاں ڈائلاگ باکس میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کوشچن ہے, وٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اکاس. تو سمپل آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہو, پولیٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اکاس. ان دا 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں, مین کائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی, آن دا ورج. ورج کا مطلب ہے بیٹا کنارہ, ٹھیک ہے, دہانہ بھی لکھ سکتے ہیں, کنارہ بھی لکھ سکتے ہیں, آف کیوس. کیوس کا مطلب ہے تباہی, ڈسٹرکشن. ان دا 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ ایسا نظر آتا تھا, دیٹ دا سویلائزیشن کہ وہ تہذیب, وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years ٹو گرو. گرو کا مطلب پروان چڑھنا, بڑھنا, کہ وہ تہذیب جسے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے, ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ. کرمبلنگ کا مطلب ہے ٹوٹ پھوٹ جانا, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کا مطلب ہے این اس لمحے میں یا این اس وقت میں, اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق نے ریزڈ اور رسول, ایک رسول کو اٹھایا, among themselves انہی میں سے, to lift the humanity کہ وہ انسانیت کو اٹھائے, from ignorance جہالت سے, into the light of faith. اللہ قادر مطلق نے این اس وقت میں انہی میں سے ایک پیغمبر کو, انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جس نے انہیں جہالت سے ایمان کی روشنی میں انسانیت کو اٹھا کر لے جانا تھا. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 30 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے, he spent most of his time in solitude and meditation. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موسٹ آف ہس ٹائم زیادہ تر وقت ان سولیٹیوڈ تنہائی اینڈ میڈیٹیشن اور مراقبے میں گزارتے. ان دا کیو آف ہیرا, غار ہیرا میں, ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر, کھانے اور پانی کے ساتھ نکل جاتے, اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس, اور دنوں اور ہفتوں کو ان ریممبرنس یاد آف اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزارتے. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز, انتظار کا وقت ہیڈ کم ٹو اے کلوز, قریب ختم ہونے کے قریب تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی. ہیومینٹی مطلب انسانیت, پروفاؤنڈ کمپیشن گہری ہمدردی کے جذبات, اوور فلوئنگ امڑ رہا تھا. ان کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی کے جذبات سے امڑ رہا تھا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج, پریسنگ ارج کا مطلب ہے شدید خواہش. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج, ان کی شدید خواہش تھی. ٹو ایریڈیکیٹ, ایریڈیکیٹ مطلب جڑ سے اکھاڑنا, رانگ بلیفز غلط عقائد, سوشل ایولز معاشرتی برائیاں, کریولٹی ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی. ان کی شدید لگن تھی, شدید خواہش تھی کہ وہ غلط عقائد, معاشرتی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیں. دا مومنٹ ہیڈ arrived, وہ لمحہ آ چکا تھا. when he was to be bestowed with نبوت, جب انہیں نبوت سے نوازا جانا تھا. one day, ایک دن, when he was in the cave of Hira, جب وہ غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام came, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, and conveyed اور پہنچایا to him ان تک, the following message of Allah Almighty اللہ قادر مطلق کا یہ پیغام ان تک پہنچایا. ریڈ ان دا نیم آف thy Lord, thy Lord مطلب اپنے رب, who created جس نے پیدا کیا. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. created man from a clot of congealed blood, congealed blood مطلب جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے, جس نے
انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ پڑھ. اینڈ thy Lord is most bountiful کہ تیرا رب بہت کریم ہے. who taught the use of the pen جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man that which he knew not انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. the revelation of the divine message اللہ قادر مطلق کے پیغام کی یا وحی الہی. the revelation of the divine message وحی الہی کی آمد کا سلسلہ which continued جس نے جاری رہنا تھا for the next 23 years اگلے 23 سال تک had begun شروع ہو چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah توحید اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کے تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے تھے. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کے لیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے تھے. ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن ignorance and disbelief and set up a noble conception of life. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد was to destroy the nexus مطلب مجموعہ, destroy تباہ کرنا, superstition توہم پرستی, ignorance جہالت, and disbelief اور کفر کے عقیدے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی, جہالت اور کفر کے عقیدے کے مجموعے کو تباہ کرنا تھا. and set up a noble conception of life and set up اور قائم کرنا تھا a noble conception of life زندگی کا نیک ایک نقطہ نظر. and lead mankind اور انسانیت کی لیڈ رہنمائی کرنی تھی to the light of faith and divine bliss ایمان کی روشنی اور divine bliss اللہ کے احکام کی روشنی میں. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی, جہالت اور کفر کے عقائد یا غلط عقائد کے مجموعے کو تباہ کرنا تھا اور and set up a noble conception of life اور زندگی کا ایک نیک تصور قائم کرنا تھا. and lead mankind to the light of faith and divine bliss اور انسانیت کو ایمان اور احکام الہی کی روشنی میں رہنمائی کرنا تھا. آپ کے پاس ڈائلاگ باکس کو کوسچن ہے وٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کا آنسر آپ کے سامنے ہز مشن واز ٹو یہاں سے لے کر ڈیوائن بلیس تک ہے. سو اسٹوڈینٹس ہمارا فرسٹ لیکچر یہاں جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ نے ٹرانسلیشن اچھی طرح سے یاد کرنی ہے, اس کو بار بار پڑھیے گا, جو آپ کو میننگس بتائے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اور جیسے آپ کو با محاورہ ٹرانسلیشن پڑھائی گئی ہے آپ نے اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے, کیونکہ آپ جب پیپر بورڈ میں اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں جو آپ کا ٹرانسلیشن والا کوسچن ہوتا ہے اس میں آپ با محاورہ ترجمہ ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور یہ لیکچرز میں جو آپ کو سبق دیا گیا اس ٹرانسلیشن کو اور ان کوسچنس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.